بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، آج ہم ذکر کریں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کس طرح اپنے والدین کی دعاؤں کی بدولت اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کون سی 5 خصوصیات اور صفات عطا کی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا طرز زندگی کیا تھا، اور ان کو ایک رقاصہ کی گھناؤنی سازش کے باعث کس طرح ناحق شہید کر دیا گیا. یہ تفصیلات آگے چل کر بیان کی جائیں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. تو آئیے چلتے ہیں آج کے اصل موضوع کی جانب. ناظرین گرامی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا. سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا. گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں. یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے. عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہہ دیا جاتا ہے. نیز حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے. ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں قطار رو رہے ہیں. والدین نے فرمایا، بیٹے ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں. اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے. حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، پاک باز، عابد و متقی، استغنا و قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے. نہایت سادہ زندگی بسر کرتے. غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو. انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی. زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزرا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے. پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے. زندگی بھر شادی نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کرتے. درہم و دینار نہ تھے، نہ کوئی غلام یا باندی. کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہیں تھا. جہاں رات ہوتی وہیں بسیرا کر لیتے. اکثر اوقات حضرت جبریل امین علیہ السلام جنگل ہی میں وہی لے کر حاضر ہوتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں کہا کہ آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. معزز دوستو، حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی تھے. مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے. قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 سورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ الانعام، سورہ مریم اور سورۃ الانبیاء. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اوصاف جمیلہ سے مزین تھی. اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی. قرآن پاک میں سورہ مریم کی آیات نمبر 12 تا 15 میں ارشاد ربانی ہے، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے. اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں.
इसके साथ ही उन्हें बचपन ही में इल्म दानाई, अक्लो हिकमत, तहारत व पाकीज़गी और परहेजगारी अता फरमाएगी। और अल्लाह सुब्हानो व तआला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को उन तमाम खूबियों से मुज़य्यन कर दिया जो एक नेक, पारसा और साहिब ईमान बंदे की शान है। गुनाहों, नाफरमानियों और सरकशी से कोसों दूर, वालदैन के फर्माबरदार और मखलूक खुदा के खिदमत गुजार। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अपने वालदैन ही नहीं बल्कि बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से तीनों हालतों में सलामती मिली, यानी पैदाइश के दिन, मौत के दिन और यौम हशर पर। दरअसल ये तीनों मौके किसी भी इंसान के लिए सख्त वहशतनाक बल्कि जां बलब है। इंसान पैदा होते ही एक नई दुनिया देखता है जो उसकी मुख्तसर सी तारीख दुनिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है। मौत के दिन उसका वास्ता एक और दुनिया से पड़ता है। फिर जब उसे कब्र से जिंदा करके उठाया जाएगा तो वो अपने आप को मैदान हशर की हौलनाकियों में घिरा पाएगा। बस इस आयत में इन तीनों मकामात और मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का ऐलान किया गया। अल्लाह सुब्हानो व तआला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को 5 खास सिफात से आरास्ता किया। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हानो व तआला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की 5 खास सिफात का जिक्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जिक्रिया, अल्लाह आपको याह्या की बशारत देते हैं। उनकी सिफात जिनके अहवाल ये होंगे कि वो कलमतुल्ला यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक करने वाले होंगे, और दूसरे मुक्तदाए दीन होंगे, और तीसरे अपने नफ्स को लज्जात से बहुत रोकने वाले होंगे, और चौथे नबी भी होंगे, और पांचवें आला दर्जे के शाइस्ता होंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमतुल्लाह इसलिए कहते हैं कि वो महज अल्लाह ताला के हुक्म से खिलाफे आदत बिन बाप के पैदा किए गए। इस तरह अपने नफस को लज्जत से रोकने में सब मुबाह ख्वाहिशात से बचना शामिल है, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, निकाह करना वगैरह। ज़बत नफ्स की सिफ्त बयान करने से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि अफजल तरीका यही है, हालांकि अहादीस से निकाह की फजीलत साबित है। सो इस मामले की तहकीक ये है कि जिस शख्स की हालत हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की सी हो कि उस पर आखिरत का ख्याल इस कदर गालिब हो कि बीवी की जरूरत महसूस करे और ना ही बीवी बच्चों के हकूक अदा करने की फुर्सत हो, तो ऐसे शख्स के लिए यही अफजल है कि शादी ना करे। इसी वजह से बयानुल कुरान में जिन अहादीस में निकाह की फजीलत आई है उनमें यह भी कैद है कि जो आदमी निकाह करने की कुदरत रखता हो और ज़ौजियत के हकूक अदा कर सकता हो तो उसके लिए निकाह करना अफजल है, वरना नहीं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म फरमाया कि उन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी अमल का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मक़दस में जमा किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ला शानहू ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। नंबर 1, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। मुशरिक की मिसाल उस गुलाम की सी है जिसे उसके मालिक ने अपनी रकम से खरीदा, मगर गुलाम जो कुछ कमाता है वो मालिक की बजाय किसी दूसरे शख्स को दे देता है। अब तुम ही बताओ कौन ऐसे गुलाम को पसंद करेगा। लिहाजा याद रखो, जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और वही तुम्हें रिज्क देता है तो तुम पर लाजिम है कि सिर्फ उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नंबर 2, मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूं। जब तुम खशू खजू के साथ नमाज अदा करते हो तो अल्लाह ताला अपना रुख तुम्हारी तरफ कर लेता है। लिहाजा जब नमाज पढ़ो तो किसी और तरफ ध्यान मत लगाओ। नंबर 3, मैं तुम्हें रोजे रखने का हुक्म देता हूं। अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल यूं दी है जैसे किसी जमात में एक शख्स के पास मुश्क की पोटली हो तो मुश्क खुद ब खुद पूरी जगह को महका देगी। बेशक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा मुअत्तर, मकबूल और पसंदीदा है। नंबर 4, मैं तुम्हें सदके का हुक्म देता हूं। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी शख्स को दुश्मनों ने अचानक आ दबोचा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांधकर कत्ल करने चले जा रहे हो तो उस नाउमीदी की हालत में वो कहेगा, क्या मेरा पूरा माल लेकर मेरी जान बख्शी हो सकती है? और असबात में जवाब पाकर जान के बदले सारी दौलत कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। नंबर 5, 5वां हुक्म यह है कि दिन रात कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। इसकी मिसाल ऐसी है
کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیروڈیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فاحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک اور پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیروڈیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنے جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی۔ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیروڈیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کر کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ بہرحال بات کا درست علم تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو ہی ہے۔ معزز دوستو، کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی شہید ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ نیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے